السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ 19واں پارہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 215 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ نبوت کے تیسرے برس اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر دعوت کا حکم دیا، اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے بازو کو جھکا دیجئے، نرمی برتیے، شفقت کا معاملہ رکھیے۔ کس کے ساتھ؟ لمن اتبعک من المؤمنین، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو مسلمانوں میں سے، اہل ایمان میں سے آپ کی پیروی کرے، یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ نرمی کیجئے، اپنے بازو کو جھکا دیجئے، یعنی سختی نہ کیجئے۔ سختی، تشدد، یہ سماج میں فساد برپا کرنے والا عمل ہے۔ نرمی برتنے سے، شفقت کا معاملہ برتاؤ کرنے سے کام بنتا ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، امن پیدا ہوتا ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا ہے، اس تعلیم میں، اس حکم میں پوری امت اور پورے مسلمان داخل ہیں، یعنی سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے مابین اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں، یعنی نرمی والا معاملہ ملحوظ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت اور لوگوں کو نصیحت اسی بات کی کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف روانہ کر کے بھیجا، آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی یہ تھی بشرا ولا تنفرا، تم دونوں بشارت دینا، لوگوں کے درمیان نفرت تقسیم مت کرنا، نفرت مت بانٹنا۔ یسرا ولا تعسرا، نرمی برتنا، آسانی پیدا کرنا، مشکل میں مت ڈالنا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی تعلیم دی ہے۔ شفقت، نرمی، مروت جب یہ انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعت میں داخل ہوتی ہے تو اس سے کام بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفت پائی گئی کہ وہ نرمی برتتا ہے تو یہ نرمی اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس کے اندر نرمی ختم ہو گئی، نرمی کھینچ لی گئی، تو اس کے دل میں نرمی جب نہیں ہوگی تو یہ صفت سختی والی جو ہے یہ مسلمان کو یا انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے درمیان نرمی اور مروت کا معاملہ ہر موقع پر خیال رکھا ہے، ہر موقع پر آپ نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے۔ نرمی دیکھیے،
تربیت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک دیہاتی آ کر کے پیشاب کر دیتا ہے، سارے صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کہا؟ تم کو آسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مشکل اور سختی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور آپ کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے اس کو پیشاب کرنے کی اجازت دے دی، روکا نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر پیشاب کرنے کے بیچ میں اگر آپ ٹوکتے روکتے تو ممکن تھا کہ اس کی سطر کھل جائے، بے پردگی ہو جائے۔ دوسری بات ہے کہ وہ جب دوڑے گا بھاگے گا تو پوری مسجد خراب ہوگی۔ حکمت دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور نرمی دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھا اور اس دیہاتی کو معاف کر دیا اور کہا پیشاب کر لینے دو۔ تو نرمی اہل ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے بیچ میں یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو یہ حکم دیا ہے، اس حکم میں آنے والے سارے مسلمان، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے بیچ میں یہ نرمی اور شفقت اب جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہر جگہ پر ظلم ہے، تشدد ہے، سختی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو غبن کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ اب آپ اہل ایمان کے بیچ میں نرمی برتیے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی رکھیے، سختی مت کیجیے۔ تو اس نرمی سے کام بنتا ہے، سختی سے کام بگڑتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر موقع پر نرمی کو ملحوظ رکھیں، سختی کی جو جگہ ہے وہاں پہ سختی رکھیں، نرمی کی جو جگہ ہے وہاں پہ نرمی رکھیں۔ نرمی سے کام بنتا ہے، سختی سے کام بگڑتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔